السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اسلام امن، آشتی، اخوت و بھائی چارگی اور انسانیت کا مذہب ہے۔ یہ بات آج سے نہیں بلکہ 1500 سال پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، اور اس کی عملی شکل بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دور سے صحابہ کرام کے دور تک اور اس کے بعد ایک عرصے تک دراز تک ہم نے اپنے عمل و کردار سے ثابت بھی کیا۔ انفارچونیٹلی پچھلے چند دہائیوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو منظم سازشیں فرقہ پرست طاقتیں کر رہی ہیں، اس سے اسلام اور مذہب کو بہت نقصان پہنچا ہے، لیکن ان کے باوجود ہم اسلام کے اخوت و بھائی چارگی، امن و آشتی کے آفاقی پیغام کو ہمیشہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ چنانچہ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے بھی کسی بے قصور انسان کی جان لی یا زمین میں فساد پھیلایا، تو گویا اس نے پوری جماعت کا قتل کیا، پوری جماعت کی جان لی۔ اور جس نے بھی ومن احیاہا، جتنے بھی ایک انسان کی جان بچائی، تو گویا اس نے فکأنما احیا الناس جميعا، پوری جماعت کی جان بچائی۔ حضرات، اسلام کے اس پیغام سے اور اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کتنی قیمت ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کو دل سے مانتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور عمل پیرا کر ہوتے ہیں اس پر، وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اپنے عمل و کردار سے وہ لوگوں تک اس بات کو اچھی طرح سے بتا پاتے ہیں کہ ہاں، اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پوری زندگی انسانی امن کا پیغام دیا۔ فتح مکہ پر بھی آپ نے باوجود 1000 صعوبتوں کے جھیلنے کے غالب آنے پر کوئی باس پرسی نہیں کی، اور ایک عام اعلان سلامتی کا لوگوں تک پہنچا دیا۔ اسی امن کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے صلح حدیبیہ بھی کیا۔ اسی امن کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے کبھی بھی ان تمام لوگوں سے یا ان جماعتوں سے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، کبھی بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، باوجود ان پر غلبہ پانے کے۔ اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو جو پیغام دیا، وہ یہی کہ لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے دی جائے اور خود بھی رہا جائے۔ اسی لیے اسلام نے ہر ایک کے حقوق بھی متعین کیے، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، خاندان والوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، معاشرے میں رہنے والے سوسائٹی کے لوگوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، اور ہر ایک میں ہر ایک کا حق دیا اور اس کو اس کا حق پہنچانے کی ہدایت کی۔ ہم جہاں کا انصاف کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس طرف توجہ کی اور اس مشن کو
امن و سلامتی اور اخوت و بھائی چارگی کے پیغام کے پہنچانے کی اس مشن کو انہوں نے شروع کیا. ہم دعا گو ہیں کہ رب کریم ایسے تمام لوگوں کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے. ہم جناب جاوید صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ بھی اس طرف کافی توجہ کر رہے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.